کہ ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے ہم کہتے تھے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. بالکل. اچھا پھر ایک وقت آیا جب کہنے لگے کہ پہلے بولو بعد میں دیکھا جائے گا. یہ جنزی وہ جنریشن ہے جو نہ پہلے تولتے اور سوچتے ہیں نہ بولنے کے بعد بولتے ہیں. یہی ریئیکشن ہے کہ آپ نے جب پڑھا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے. آپ نے یہ سوچا کہ میرا کام یہ میں نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ دماغ کی وائرنگ ہوتی ہے، جیسے آپ کے اس کمرے کی وائرنگ ہے نا بجلی کی، دماغ کی ایک وائرنگ ہوتی ہے. اس وائرنگ کو جب ری انفورس کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی جب ایموشنل ری رائٹ کریں گے تو ری رائٹ ہی ہوتی چلی جائے گی. اور پھر یہی بچہ 12-14 سال کی عمر میں اتنا ایموشنل ہو جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا، بڑوں کو ریئیکٹ کرے گا، سوسائٹی کو ریئیکٹ کرے گا، گورنمنٹ کو ریئیکٹ کرے گا، اسٹیٹ کو ریئیکٹ کرے گا، اسٹیٹ کے اداروں کو ریئیکٹ کرے گا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس پہ آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کس کا کام تھا؟ جب ڈیجیٹل نیٹو بنے ہیں ہم سب، آپ اور میں بھی بنے ہیں، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا کوئی ڈیجیٹل پالیسی آئی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا آج تک بھی ہے کوئی ڈیجیٹل پالیسی؟ کیا گورنمنٹ نے اداروں میں ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے کوئی ادارہ بنایا تھا؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی ٹیچر تعینات کیے تھے؟ جب آپ نے کیا ہی کچھ نہیں، خود بخود اس جنریشن نے سیکھنا شروع کیا. صحیح پرابلم آئی ہے. جنہوں نے کنٹرول کیا، میں مثال دیتا ہوں، جاپان ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، یہ وہ تھے جنہوں نے 20 سال پہلے لٹریسی بنائی.